اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، آج سے ہم شادی میں ہونے والے بعض رسومات کی طرف اشارہ کریں گے۔ البتہ رسومات بہت ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف رسومات ہیں۔ نارتھ انڈیا کے الگ ہیں، ساؤتھ انڈیا کے الگ ہیں، کشمیر کے الگ ہیں، کنیا کماری کے الگ ہیں، ہندوستان کے الگ ہیں اور پاکستان کے الگ ہیں۔ یہ رسومات الگ کیوں ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا ابھی۔ لہذا ان رسومات میں سے اگر ہم ہر علاقے کی رسموں کو بیان کرنا شروع کریں تو عمریں گزر جائیں گی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک سیریز شروع کی جاتی جس میں نارتھ انڈیا کی رسومات الگ بیان کی جاتی، ساؤتھ انڈیا کی رسومات الگ بیان کی جاتی۔ نارتھ انڈیا میں بھی مثلا مغربی یو پی کے رسومات الگ ہیں، مشرقی یو پی کے رسومات الگ ہیں۔ یہ رسومات مختلف کیوں ہیں؟ یہ رسومات اس لیے مختلف ہیں، دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو اسلامی ہیں، جو چیزیں اسلامی ہیں وہ پوری دنیا میں ایک طرح کی ہیں۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، چونکہ یہ شریعت سے ہے۔ لیکن جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ اپنے حساب سے ہر علاقے میں اس میں کم و بیشی کر کے اس کے طریقے بدل کے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ شادی بیاہ میں بھی وہ رسمیں جو ہماری بنائی ہوئی ہیں یا کہیں سے لی ہوئی ہیں، ان رسموں میں لوگوں نے اپنے حساب سے اس کو انجام دینا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جو اسلامی ہیں، مثلا نکاح، پوری دنیا میں جو طریقہ شیعوں میں نکاح پڑھنے کا ہے وہ طریقہ پوری دنیا میں ایک طرح کا ہے، جو طریقہ اہل سنت میں ہے وہ طریقہ پوری دنیا میں ایک طریقے کا ہے۔ مثلا ولیمہ ہے، پوری دنیا میں ولیمہ ہے، لیکن بقیہ تمام رسومات وہ ہر طریقے سے الگ الگ سے منائی جاتی۔ آج ہم شروع کریں گے منگنی سے۔ شادی طے ہو جانے کے بعد ایک رسم ہے جس کو کہتے ہیں منگنی۔ منگنی، انگیجمنٹ یا رسم، بعض جگہ بولتے ہیں رسم کرنا، بعض جگہ لال خط، بعض جگہ امام ضامن، اور بعض جگہ گلے میں ہار پہنا کے کسی طریقے سے بھی اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ منگنی کیا ہے؟ انشاءاللہ اس ایک دو ایپیسوڈ میں آپ اس کو تفصیلات کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ منگنی کیا ہے، کس طرح ہوتی ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے منگنی ہے کیا؟ منگنی اگر میں تعریف کروں تو منگنی وہ کچا دھاگا ہے جس میں ایک لڑکے اور دوسری لڑکی کو اس سے باندھ دیا جاتا ہے، کچا دھاگا ہے۔ اور یہ کچا دھاگا سماجی دھاگا ہے۔ شرعی دھاگا الگ ہوتا ہے اور سماجی دھاگا الگ ہوتا ہے۔ وہ یوں کہا جائے کہ سماج نے شریعت کے مقابلے میں ایک دھاگا اپنے لیے بنا رکھا ہے۔ منگنی، اس دھاگے میں کیا کرتے ہیں، لڑکی لڑکے کو منسوب کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی ان سے ہونا طے پائی ہے۔ اور اس کے بعد منگنی چونکہ ایک سماجی رسم ہے اس لیے مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے منائی جاتی ہے۔ کہیں رنگ پہنا دیتے ہیں، کہیں گلے میں ہار ڈالتے ہیں، کہیں آمدنی بناتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، جو بھی طریقہ ہو۔ بعض مقامات پر لڑکا اور لڑکی کو ایک ساتھ بٹھاتے ہیں اور بٹھا کے مٹھائی کھلاتے ہیں اور گلے میں ہار۔ اس میں جو ہوتا ہے اس کو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں آپ سامنے عرض کروں گا۔ یہ منگنی کیا ہے؟ یہ منگنی بعض جگہوں پر بطور واجب انجام پاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شادی طے ہو گئی ہے، اب شادی میں زیادہ دن نہیں بچے ہیں، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، بیچ میں منگنی کی رسم کر لیتے ہیں۔ کیا یہ منگنی کرنا واجب ہے؟ پچھلے ایپیسوڈ میں جو آپ نے ملاحظہ فرمایا شادی بیاہ میں اندھ وشواس، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بعض لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ منگنی نہیں ہوئی، یہ رسم نہیں ہوئی تو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ تو منگنی کی جاتی ہے۔ اچھا، منگنی جو ہے وہ منگنی اور شادی کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ 1 ہفتہ، 1 مہینہ،
6 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 4 سال کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے کہ ہم منگنی کے بعد شادی کب کریں گے۔ لیکن چونکہ منگنی کیا ہے، منگنی ایک غیر اسلامی رسم ہے، لہذا ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس کو غیر اسلامی طریقے سے منایا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منگنی کے لیے اسلام میں کوئی روایت نہیں ہے؟ کیا اسلام میں منگنی کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ہے طریقہ، لیکن کس کو معلوم ہے؟ کون ہے جو منگنی کو اسلامی طریقے سے انجام دیتا ہے؟ عربی میں ایک لفظ اس کو کہتے ہیں خطبہ، خاء زیر کے ساتھ، ایک لفظ ہے خطبہ، خاء پیش کے ساتھ۔ خطبہ کا مطلب ہوتا ہے منگنی، یعنی رشتے کو پکا کرنا۔ خطبہ کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا۔ اب آپ روایت سنیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اظہر النکاح وخف الخطبہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اظہر النکاح، نکاح کو علل اعلان انجام دیجیے سب کے سامنے، تاکہ پتہ لگ جائے دنیا کو کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی سے منسوب ہے، فلاں لڑکی فلاں لڑکے سے منسوب ہے۔ لیکن اخف الخطبہ یعنی کیا ہے؟ یعنی آپ منگنی کو پوشیدہ طور پہ انجام دیجیے، کسی کو پتہ چلے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس منگنی کی رسم میں کس قدر اسراف ہوتا ہے۔ ہم نے دنیا کو دیکھا، فلموں میں دیکھ کے ہم منگنی کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے، غیر اقوام کو دیکھ کے ہم منگنی کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منگنی کو آہستہ اور پوشیدہ طور پہ انجام دو، کسی کو پتہ چلے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دعوتیں ہو رہی ہیں، بلایا جا رہا ہے، لڑکے آ رہے ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، پورا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم کون سے امتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو منگنی ہو رہی ہے یہ کچا دھاگا ہے، یہ 1 ہفتے میں ٹوٹ سکتا ہے، یہ 1 مہینے میں ٹوٹ سکتا ہے، اس کو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، 4-6 مہینے میں ٹوٹ سکتا ہے، سال 2 سال میں ٹوٹ سکتا ہے۔ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ منگنی ہوئی 1 سال بعد منگنی ٹوٹ گئی، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اب منگنی ٹوٹنے کی کبھی منطقی دلیل ہوتی ہے، کبھی غیر منطقی دلیل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کی تفصیلات بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ لہٰذا اس چیز کو مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق آپ پلیز آپ منگنی کریے، منع نہیں کیا گیا اس کو، لیکن منگنی کیسے کریے؟ منگنی کو پوشیدہ طور پہ کریے۔ ایک لڑکے کو لڑکی کے ساتھ منسوب کر دیے، شادی پکی ہو گئی، بقیہ مقدمات انجام دیے جانے، لیکن لوگوں میں اطلاع اور ہنگامہ اور دعوت اور یہ وہ دنیا بھر کے اسراف کرنے کی بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ منگنی میں لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی موٹی شادی آرام سے ہو جائے۔ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ لہذا پلیز میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ منگنی کو انجام دیجئے، لیکن ویسے جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ تو اپنے نبی کی بات کو مانا جائے، کچھ تو عمل کیا جائے۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔